محترم سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہماری جانوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہے، مقدم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے، مقدم ہے۔ اور آپ کی محبت کے کئی تقاضے ہیں، محبت کے ثبوت کے لیے کئی چیزیں درکار ہیں کہ کیا واقعتاً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں۔ اس کو ثابت کرنا پڑے گا، صرف زبانی دعویٰ یہ کافی نہیں۔ زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ، زبانی اظہار کے ساتھ ساتھ عملی طور پر یہ ثابت کرنا کہ ہم واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ سب سے اہم آپ کی محبت کے ثبوت کے لیے وہ آپ کی پیروی ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کی سنت کو اپنانا ہے، آپ کے حکموں کی تعمیل کرنا ہے۔ ادھر آپ کا حکم آئے، ادھر گردن جھکی ہو۔ آمین، آمنا وصدقنا، اس کی آواز آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، آپ کی حدیث آ گئی، آپ کی سنت آ گئی، تو بس سر و چشم ہمیں وہ قبول ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بڑا، سب سے اہم آپ کی محبت میں سچے ہونے کا ثبوت ہے، اس کی دلیل ہے۔ اور آپ کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے جو آپ کے سامنے آج کے جمعہ کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی محبت کے تقاضوں میں سے، محبت کے اظہار میں سے، محبت کے ثبوت میں سے ایک تقاضا، ایک اظہار، ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ کی ذات پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اتحیات کے اندر سلام تو ہم آپ پر پڑھتے ہیں، اس کی ہمیں آپ نے تعلیم دی ہے، یہ صلات درود یہ کیسے آپ پر پڑھیں؟ آپ نے یہ بھی ان کو سکھایا، بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے پڑھنا ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے خود الفاظ سکھائے ہیں، اس کی تعلیم دی ہے، اس آیت پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا آپ کی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، آپ کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ تو ہر مسلمان ہی تقریباً اس پر عمل کرتا ہے۔ تو اسی کی مزید ترغیب دلانے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ درود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر و ثواب بھی بیان کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے اس کو ہم ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجر و ثواب بھی مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، کہ جو آدمی ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات ادا کرتا ہے، اللہم صلی وسلم علی نبیک ورسولک نبینا محمد، یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پڑھتا ہے، جو ایک بار یہ عمل کرتا ہے صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں 10 برکتیں اس کا نزول فرماتے ہیں۔ یہ درود پڑھنے کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اجر و ثواب ہے کہ ایک بار پڑھنے سے 10 رحمتیں خود پڑھنے والے پر نازل ہوتی ہیں۔ وحطت عنہ عشر خطیات، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اس سے 10 غلطیاں یہ اس کی مٹا دی جاتی ہیں، معاف کر دی جاتی ہیں۔ یہ دوسرا فائدہ، 10 برکتیں حاصل ہوئی،
اور اس کے ساتھ 10 گناہ معاف ہوئے، وَرُفِعَتْ لَهُ الدَّرَجَاتِ، اور اس کے درجات یہ بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا اجر و ثواب۔ اور اگر آدمی غور کرے تو یہ ایک حدیث ہی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بار آپ نے پڑھا ہے 10 رحمتیں آپ کو حاصل ہو گئی، 10 غلطیاں آپ کی معاف ہو گئی، اور آپ کے درجات کے اندر بلندی کر دی گئی۔ یہ درود پڑھنے کا فائدہ ہے، اجر و ثواب ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ آدمی ہوگا، اور ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، پڑوس نصیب ہو، آپ کی زیارت نصیب ہو جنت کے اندر۔ ہر مومن کی خواہش ہے، تو اس کا آپ نے طریقہ بتا دیا کہ اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل فرمایا، قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ آدمی ہوگا، اس کو جگہ ملے گی، اس کو پڑوس ملے گا جو مجھ پر درود و سلام پڑھنے میں سب سے آگے ہوگا، سب سے زیادہ جس کے نامہ اعمال کے اندر درود و سلام ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا قرب نصیب فرمائے، میرا پڑوس اس کو نصیب فرمائے۔ تو یہ فائدہ درود پڑھنے کا اگر آدمی سمجھ لے تو یہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، اس کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی علیہ اور سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، خاص طور پر اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا حکم دیا، میں کہ اذان کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، سارے کلمات ساتھ ساتھ ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی جو مسنون دعا ہے وہ پڑھتا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے میری سفارش یہ حلال ہو جائے، ثابت ہو جائے گی قیامت والے دن۔ تو ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے کہ قیامت والے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آپ ہمارے حق میں سفارش کریں۔ تو اس کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ سعادت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اذان کو توجہ کے ساتھ سنو، اذان کا جواب دو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھو، تو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یہ آسان کر دی جائے۔ تو یہ ایک ایک درود و سلام پڑھنے کا فائدہ، اجر و ثواب، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے، عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے تو آپ نے
3 بار آمین 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 کہا۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے آمین کہنے کی وجہ پوچھی، آپ نے وہ 3 مختلف باتوں پر آمین کہی۔ ان میں سے ایک رمضان کے حوالے سے تھی کہ وہ آدمی بڑا ناکام و نامراد ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ اور دوسری بات کہ جس کی زندگی میں اس کو بڑھاپے کی حالت میں والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ بھی ناکام و نامراد۔ اس پر آمین کہا۔ جبریل علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کہہ رہے تھے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے، اس کو کوئی احساس نہ ہو کہ اس کا نام لیا گیا، اور وہ اس نام کے سننے پر جو درود پڑھنے کا حکم ہے وہ درود نہ پڑھے، لم یصلی علیہ، مجھ پر درود نہ پڑھے میرا نام سن کر، میں کہ وہ بھی ناکام و نامراد۔ یہ درود سے لاپرواہی اور غفلت کا یہ نتیجہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، میں البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ وہ آدمی نہایت ہی کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، محبت کا اظہار نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوپر حق سمجھتے ہوئے اس کو ادا نہ کرے، اس کو کوئی شوق اور احساس ہی نہ ہو، میں کہ یہ آدمی نہایت درجے کا بخیل ہے، کنجوس ہے۔ یہ وعید ہے، مذمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ کا ذکر آنے پر درود و سلام نہیں پڑھتے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس پروگرام میں، جس اجتماع میں، جس اکٹھ میں ساری باتیں ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، میں کہ ایسی مجلس قیامت والے دن حسرت کا باعث بنے گی، افسوس کا باعث بنے گی۔ اس مجلس والے لوگ قیامت والے دن پچھتائیں گے کہ یہ ہمارا وقت سارا ضائع گیا، نیکی سے خالی گیا، اس میں دنیا جہان کی ہم نے ساری باتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑھا، تو ہر ایسی مجلس وہ باعث افسوس ہوگی۔ قیامت والے دن لوگ اس مجلس والے پچھتائیں گے کہ یہ ہم نے اپنا سارا وقت ضائع کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ اور درود پڑھنے کے مختلف مواقع ہیں، مختلف جگہ ہیں جہاں پر اہتمام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، نہایت ذمہ داری کے ساتھ وہ درود پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنا جائے، جب بھی نام لیا جائے،
تو درود پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر چند ایک مواقع ہیں جہاں پر خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے درود پڑھنے کا، بلکہ نماز کا تو حصہ ہے۔ اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تو یہ سب سے اہم موقع یہ نماز کا موقع ہے۔ تشہد کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے کلمات التحیات یہ ادا کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مسنون دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ گویا کہ یہ دعا کا ادب سکھا دیا گیا۔ جس طرح نماز کے اندر آپ سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن ان دعاؤں سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اور اس درود سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، گویا کہ یہ تعلیم ہے کہ جب بھی تم نے دعا کرنی ہے تو اس کا یہ ادب ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، عظمت، اس کی تسبیحات، تقدیسات یہ ادا کی جائیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، اور اس کے بعد اپنی جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، جو دعا ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں، اب اس کے مانگنے کا وقت ہے، اور اس کی قبولیت کا بھی چانس ہے، زیادہ امکان ہے ایسی دعا کے قبول ہونے کا جس دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ یہ تو نماز کے اندر، اس کے علاوہ ہر دعا کے اندر، نماز کے علاوہ بھی جب بھی آدمی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی عظمت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے، شام سے پہلے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس کی ترغیب، اس کا شوق یہ دلایا ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعے والے دن اس چیز کا خیال رکھیں کہ عصر کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اور جمعے والے دن شام کے وقت، عصر کے بعد ایک دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، گھڑی ہے جس میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت کو نہایت قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارنا چاہیے، اور دعائیں مانگتے ہوئے اس وقت کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔